ایک صوفی بزرگ اپنے ساتھیوں سمیت کہیں نکلے۔ یہ 40 آدمی تھے۔ انہوں نے ایک جگہ 3 دن قیام کیا مگر کہیں سے کھانا نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا مباح رکھا ہے، لہٰذا جاؤ اور کوئی جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک فقیر چلا اور بغداد کے ایک علاقے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک نصرانی طبیب کا مطب تھا۔ وہ لوگوں کی نبض دیکھ کر دوائی دے رہا تھا۔ جب فقیر کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جس سے یہ ضرورت کا مطالبہ کر سکے تو یہ اس کے مطب میں جا بیٹھا۔ حکیم نصرانی نے پوچھا، تجھے کیا بیماری ہے؟ تو اس نے اپنی حالت کا شکوہ نصرانی سے کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے نبض دیکھی تو کہا، میں تیری بیماری سمجھ گیا ہوں اور دوائی بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو آواز دی اور کہا کہ 1 رطل روٹی، 1 رطل سالن اور 1 رطل حلوہ لے آئے۔ تو فقیر نے کہا، اس بیماری کے 40 شکار اور بھی ہیں۔ تو طبیب نے آواز دے کر 40 کھانے اسی مقدار کے بول دیا کہ لے آؤ۔ وہ لے آیا تو اس نے مزدور کے ذریعے وہاں بھجوا دیے۔ فقیر اسے لے کر چلا تو طبیب بھی فقیر کا سچ جھوٹ جاننے کے لیے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ فقیر چلتا ہوا ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گیا جہاں شیخ اور دوسرے فقراء بیٹھے تھے۔ فوراً کھانا لگوا دیا گیا۔ شیخ اور فقراء کھانے کے گرد بیٹھ گئے اور یہ نصرانی گھر کی پیچھے دیوار سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ دیکھا کہ شیخ نے لوگوں کو کھانے سے روک دیا اور پوچھا کہ اے فقیر، اتنے سارے کھانے کا قصہ کیا ہے؟ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو فقیر نے پورا قصہ بیان کیا۔ تو شیخ نے کہا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ بغیر بدلہ دیے تم ایک نصرانی کا کھانا کھاؤ؟ تو فقراء بولے کہ اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ نے کہا کہ کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس نصرانی کو آگ سے نجات عطا فرمائے۔ تو ان سب نے مل کر دعا کی۔ نصرانی طبیب جو کہ چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے بھوکے ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھایا، پہلے میرے لیے دعا کی ہے، اور وہ شیخ کی ساری باتیں بھی سن چکا تھا۔ باتیں سننے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر صلیب توڑ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔